اللہ پر یقین آ جائے، یہ ایمان آ جائے، اور ہماری یہ جو ابھی ہم جس جنریشن سے گزر رہے ہیں، ہماری یہ اتنی بدقسمتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا آپ کے عبادت کا خلاصہ ہے، آپ کے عبادت کا خلاصہ ہے۔ یہ پرانے زمانے میں ہمارے دیہاتوں میں، پنجاب میں تو زیادہ ہے، یہ دودھ بھینسوں سے، گایوں سے لے کر وہ بڑی دیچکی میں مٹی کا بنا ہوا مٹکے میں وہ گھماتے گھماتے لسی نکالتے تھے، اس کا نچوڑ نکالتے تھے، یہ مکھن۔ تو یہ جو مکھن نکالتے ہیں، یہ دودھ اور اس پانی کا نچوڑ ہے۔ اگر کوئی بیوقوف عورت اس کو کرتے 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 یہ مکھن باہر پھینک دے یا مکھن اسی مٹکے کے اندر چھوڑ دے، تو سننے والا، دیکھنے والے کہیں کہ اتنی محنت کی ضرورت کیا تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ 1 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹہ، پورا دن آپ عبادت کریں، عبادت کے بعد جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی عبادت کا جو مغز ہے وہ یہ دعا ہے۔ اگرچہ ہماری ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ یہ اپنے طور پر ایک خاص اور بہترین دعا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ لمبی لمبی دعائیں مانگتے تھے، لمبی لمبی دعائیں، اور اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات کو اٹھی اور جب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے پر ہے اور اتنا رویا ہے کہ وہ مصلی سے آنسو نیچے چلے گئے ہیں۔ تو جب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ حضور آپ کے بارے میں تو آپ کو خود اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے آگے پیچھے کی تمام زندگی کے گناہوں کو ختم کیا ہے اور تمہاری بخشش کا فیصلہ ہو چکا ہے، پھر اتنی عبادت، اتنے رونے، اتنی لمبی لمبی دعائیں کہ آپ کے پاؤں پھول جائے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ اندازہ لگا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ بخشش تو ہو گئی ہے، لیکن اللہ کا شکر بھی ایک چیز ہے، ہماری تو ابھی تک بخشش بھی نہیں ہوئی ہے، اور ہمارے نوجوان ابھی فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، سنت بھی چھوڑتے ہیں، نفل بھی چھوڑتے ہیں، دعا بھی چھوڑتے ہیں، اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو نماز آدھی چھوڑی، دعا بھی نہیں مانگی، بس یہی دعا جو میں نے نماز پڑھی، یہ دعا۔ اگر آپ کسی بھی MPA MNA اپنے کسی سینئر کے دفتر میں جاتے اور وہاں 10 منٹ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، اور بعد میں وہ آپ کو بلاتے ہیں کہ بھئی آپ کس لیے آئے تھے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی آپ کس لیے آئے تھے، آپ نے کچھ مانگا نہیں، چھٹی کے لیے آئے تھے، کوئی کھانا چاہیے، کوئی پیسے چاہیے، کوئی اور مسئلہ ہے، آپ بتائیں گے تو میں آپ کو جواب بھی دوں گا، آپ کا ہیلپ کروں گا۔ تو یہاں ہم جب بے شک وہ نماز مسجد میں ہے یا گھر میں ہے یا راستے میں ہے یا نماز نبی ہے، لیکن ہر وقت ہر موڑ میں یہ جو ہمیں مسنون دعائیں سکھائی گئی ہے کہ جو انسان اپنے گھر سے جب نکلتا ہے تو سلام کرے، نکلتا ہے جب آپ باہر جائیں گے تو سلام کرے، گھر والے آپ کو وعلیکم السلام کہیں گے، اور پھر دروازے سے باہر آ کر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ گارنٹی ہے کہ اس انسان کو واپسی تک کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم پڑھتے نہیں پڑھتے کیونکہ ہمارا خرچہ آتا ہے اس چیز پڑھنے پر۔ جب سفر میں آپ بیٹھتے ہیں کسی بھی سیٹ پہ، سواری کی سیٹ پہ یا ڈرائیونگ سیٹ پہ، سفر کی دعا پڑھیں، یہ گارنٹی ہے، یہ ضمانت ہے کہ آپ محفوظ رہیں گے، نہ آپ جیب کتر آپ کو کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ کسی کی مٹھائی اور گلاب جامن آپ کو بے ہوش کر سکتا ہے، آپ کو اللہ ہوش دے گا، کسی کے دھوکے میں آپ نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حصار میں رکھا ہو، اللہ نے جو جال تمہیں دیا ہے، جو چھتری دی ہے، اگر آپ نے وہ اپنے اوپر آپ نے ڈالی ہے، تب یہ کام ہوگا۔ تو میرے بھائیوں،
یہ ہماری ساری چیزیں جدید ہو گئی. عبادتوں کو جدت سے بچاؤ, عبادت کو جدت سے بچاؤ. جو ہمارے نبی نے جیسے نماز پڑھی اسی طرح نماز پڑھو, جس سکون کے ساتھ پڑھی اس طرح سکون کے ساتھ پڑھو. اور جتنی لمبی لمبی دعائیں مانگی ہے آپ مجھے بتا دیں کہ ان کو زیادہ ضرورت تھی یا ہمیں زیادہ ضرورت ہے؟ ہمیں زیادہ ضرورت ہے. اس کو تو بغیر مانگے دی جاتی تھی.